میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک سوال لے کے اس وقت خاص طور پہ جس طرح انہوں نے کہا کئی سیاسی جماعتوں سے باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، ایون کہ فیڈرل منسٹر آپ لوگوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینے لگے ہیں، لیکن جو کوئسچنز ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب پی ایم ایل این کا حصہ نہیں تھے بلکہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، وزارت انہوں نے انجوائے کی ہے اور وزیر اعظم رہے ہیں۔ آج وہ ان سیاسی جماعتوں کی پالیسیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے فائدے کی جماعت نہیں رہی، نہیں تھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انجوائے کیا انہوں نے اور وزیر اعظم تک گئے، دو تین دفعہ وزیر رہے یہ لوگ۔ اگر ٹھیک ہے کسی وقت بھی ہدایت آ سکتی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے دو چار بڑے انٹلیکچول سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بالکل جی اگر وہ کل کے غلطی تھی تو آج اس غلطی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ جی ہم ان جماعتوں میں رہے، ہم ان عہدوں میں رہے، ہم ان کی پالیسیز کا حصہ رہے جس سے غریب عوام کو چوسا گیا، مارا گیا، ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، رول آف لا نہیں آیا، ڈیموکریسی نہیں تھی، تو ہم معافی چاہتے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد قوم سے کہتے ہیں کہ اب ہم اس جماعت کے ذریعے رول آف لا لائیں گے، ڈیموکریسی لائیں گے، میرٹ لائیں گے۔ تو معافی تو مانگنا چاہیے نا سر، کم از کم شاہد خاقان عباسی کو اور مفتاح اسماعیل کو اپنے پرانے عہدوں کے اوپر رہنے کے اوپر۔ کیا کہیں گے سر؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے جو پچھلا سوال زعیم صاحب کو کیا تھا اشرافیہ کے بارے میں اور یہ جو مجھے سوال کیا، میں دونوں کا جواب آپ کو ایک مثال سے دینا چاہتا ہوں۔ بامبے میں ایک اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا وکیل تھا، اس کا نام محمد علی جناح تھا، اور وہ آج ہم اس کو فادر آف دا نیشن کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک نیا ملک دیا۔ اور اشرافیہ میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انلائٹنمنٹ نہیں ہو سکتی اور آپ کو کوئی اچھا کام کرنا منع ہو جاتا ہے۔ اگر اشرافیہ سے ہی لوگ نکلیں اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، صحیح بات۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ان پارٹیز کے اندر رہے اور اتنا عرصہ رہے۔ اسی شخص کی میں مثال آپ کو دوبارہ دینا چاہتا ہوں۔ محمد علی جناح نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کانگریس سے کیا تھا اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے داعی تھے اور ایڈوکیٹ تھے، لیکن ایک پوائنٹ آیا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی بات، ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بہت ریفلیکٹ کیا۔ یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ انگلینڈ چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک نیا ملک دیا۔ سر بات یہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو وہاں تو ہندو مسلم کا مسئلہ تھا نا، وہاں ہندو مسلم کا تھا تو وہ معافی نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تو ایک پوری پاکستان میں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر لوگوں کا کلیم ہے، ان کے لوگوں کا کلیم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی ادھر اگر ہندو مسلم کا مسئلہ تھا نا جی، تو یہاں پہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں۔ 1933 میں جب چودھری رحمت علی نے پاکستان ڈیکلیریشن پمفلٹ لکھا تھا تو اس کا عنوان رکھا تھا ناؤ اور نیور۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں آج جس نقطے پہ کھڑا ہے، اب یہ سلوگن ہونا چاہیے انف از انف، انف از انف ان دس کنٹری۔ ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے اس نظام کو بگاڑا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ نظام نے عام پاکستانی کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اور اشرافیہ نے جس طریقے سے اس کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نئی پارٹی اس سلوگن کے ساتھ کہ بدلیں گے نظام کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔